بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل فلسطین معاملے پر اسلامی ممالک میں اختلاف کیوں؟ حماس کے جان بازوں نے اسرائیل کو پاؤں کے نیچے سے کان پکڑوا کر دھول چٹا دی۔ غزہ کے 11 لاکھ رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی اسرائیلی دھمکی۔ برطانیہ اپنا ایک طیارہ اور رائل نیوی کے 2 جہاز مشرق بحر روم میں بھیج رہا ہے۔ ICC ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہو رہا ہے، سلمان خان میدان میں۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایسا لگتا ہے کہ مغرب اسرائیل پر حماس کے حملے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جوابی کارروائی کے بارے میں ایک آواز ہو کر بول رہا ہے، لیکن اسلامی ممالک جو عموماً کھل کر فلسطین کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں، اس بار محتاط ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع میں ان ممالک کے موقف میں تضادات ہیں۔ ان ممالک نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی ہے، لیکن پہلے کی طرح اسرائیل پر سخت تنقید کرنے سے گریز کیا ہے۔ ایران کے علاوہ بیشتر اسلامی ممالک نے حماس کی کھل کر حمایت کرنے سے گریز کیا ہے۔ 2020 میں اسرائیل، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے رسمی تعلقات قائم کرنے کے لیے ابراہم معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کئی مسلم ممالک اس کے حق میں ہیں۔ اسلامی ممالک کی سب سے بڑی اور اہم تنظیم OIC نے اسرائیل پر سخت تنقید کرنے کی بجائے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اسے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر تشویش ہے۔ غزہ پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے OIC نے کہا کہ اسرائیل اس مسئلے کا بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حل تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حملوں اور روزمرہ کے جرائم کی شدت کی وجہ سے ان کی سرزمین اور خود مختاری چھین لی گئی ہے۔ ان کے حقوق سے محرومی وہاں کے عدم استحکام کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ ہم تنازع کے لیے اسرائیلی قبضے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن OIC کے ایک اہم رکن متحدہ عرب امارات نے تشدد کا الزام فلسطینی تحریک حماس پر عائد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی قصبوں اور دیہاتوں پر حماس کے حملوں کی وجہ سے تنازع نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے کہا کہ حماس نے رہائشی علاقوں پر ہزاروں راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالا گیا اور انہیں یرغمال بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے شہریوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہونا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات ابراہم معاہدے پر دستخط کرنے والا دوستو ملک ہے، لیکن فلسطینی اس پر خوش نہیں ہے۔ سعودی عرب کا بھی کمزور سا بیان آیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج اور مختلف فلسطینی گروپوں کے درمیان تنازع پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب نے دونوں فریقوں سے تشدد سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دونوں اطراف کے شہریوں سے حفاظت کو بحال کرنے اور تحمل برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں دھماکہ خیز صورتحال اسرائیل کے مسلسل قبضے اور فلسطینی عوام کے قانونی حقوق سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ اب آ جائیں دوستو ترکی کی طرف۔ ترکی جو عام طور پر اسرائیل کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کرتا ہے، اس بار نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع سے پریشان ترکی نے خطے میں جلد امن کی اپیل کی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ تشدد میں اضافہ دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ترکی صورتحال پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اس المناک واقعہ نے ایک بار پھر اس نقطہ نظر کی اہمیت کو ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین 2 ملک ہیں۔ ہم دونوں فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تشدد کا راستہ چھوڑ کر امن کی طرف کام کریں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ 1967 کی سرحدوں پر
مبنی ایک آزاد اور جغرافیائی طور پر متحد فلسطینی ریاست کا احساس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ قطر نے بھی ڈرتے ڈرتے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ قطر نے بھی امن کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دونوں فریقوں کو تشدد سے باز آنا چاہیے تاکہ خطہ مزید تشدد کی طرف نہ بڑھے۔ ملائیشیا نے اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملائیشیا نے کہا کہ اس نازک وقت میں مزید جانوں کی قربانی نہیں دی جانی چاہیے۔ جاری تباہی کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے، تاہم اس مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھنا چاہیے۔ ملائیشیا نے کہا کہ فلسطینیوں کی سرزمین طویل عرصے سے قبضے میں ہے۔ انہیں رکاوٹوں اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ انڈونیشیا نے بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان پر تشدد کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم انڈونیشیا نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ اس مسئلے کی جڑ ہے۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے سے پیدا ہونے والے مسئلے کو اقوام متحدہ کے معیارات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ اور دوستو، بتاتا چلوں کہ پاکستان کی پوزیشن کا کچھ پتہ نہیں چلتا، راتوں رات ہی بدل جاتی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ۔ اس معاملے پر پاکستان کا موقف راتوں رات ہی بدل جاتا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے حماس کے اسرائیل پر حملے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پاکستان نے واضح طور پر فلسطین کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے اور اسرائیلی قابض افواج کے تشدد اور مظالم کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان نے دوستو ہمیشہ وہاں دو ریاستی پالیسی کو فروغ دیا ہے، اس سے مشرق وسطیٰ میں امن آئے گا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور جامع حل تلاش کر کے ہی یہاں پائیدار امن بحال کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ انڈیا نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے یار نیتن یاہو کے ساتھ کندھے پہ کندھا ملا کر کھڑا ہے، جبکہ انڈین مسلمان مکمل طور پر حماس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل پر سخت تنقید کر رہے ہیں جو خواتین اور بچوں پر بمباری کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی حمایت کی ہے۔ حماس کے حملے کے بعد حماس نے کہا تھا کہ اس مہم کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب ایران سے سوشل میڈیا پر آنے والے جشن کی تصاویر بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ حماس کے پاس اسرائیل جیسی طاقتور فوج کو تگنی کا ناچ نچانے والے ہتھیار کہاں سے آتے ہیں، یہ سوال ہر کوئی دوستو جاننا چاہتا ہے۔ حماس رہنما نے خود اس بارے میں صاف صاف بتا دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ حماس کیسے اسرائیلی، مصری، سعودی انٹیلیجنس سے بچتے ہوئے ہزاروں راکٹس جمع کر لیتی ہے۔ یہ راکٹس ان تک کیسے پہنچتے ہیں اور پھر کس طرح ان کو فائر کرتے ہیں۔ امریکہ بھی حماس کے پاس مہلک ہتھیاروں کی فراوانی کا الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ ایرانی حکومت ہی حماس کو سرنگوں اور سمندر کے راستے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکی خفیہ ادارے CIA نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار سمگلنگ یا مقامی تعمیرات کے ذریعے حاصل کرتی ہے، لیکن سوال اپنی جگہ ہے کہ حماس اتنے سارے ممالک اور ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو کیسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان سوالوں کی کھوج میں دوستو لبنان میں مقیم حماس کے ایک سینئر کمانڈر نے بالکل ہی الگ بات بتائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے مقامی سطح پر الگ الگ فیکٹریاں ہیں۔ ہمارے پاس مارٹر اور ان کے گولوں، اسی طرح کلاشنکوف اور ان کی گولیاں بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ گولیاں ہم روس کی اجازت سے غزہ میں بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 250 کلومیٹر، 160 کلومیٹر، 80 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے راکٹس بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔
ان فیکٹریوں میں ماہر افراد موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اسلحہ سازی میں خود کفیل کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں سے نکلنے والا سریہ دوستوں، وائرنگ اور ملبہ وغیرہ بھی حماس کے ہتھیاروں کی تیاری میں کام آتا ہے۔ اسی طرح غزہ میں نہ پھٹ سکنے والے اسرائیلی راکٹس اور گولہ بارود بھی حماس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ جنگی سامان پھر اسرائیل کے ہی خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی جنگی ساز و سامان کا دوبارہ استعمال بھی حماس کی سپلائی چین میں اضافہ کرتا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر پر اسرار انداز میں کیے گئے طوفان اقصی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس دھری کی دھری رہ گئی اور مٹھی بھر جان بازوں نے اسرائیل کو پاؤں کے نیچے سے کان پکڑا کر دھول چٹا دی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کی 11 لاکھ کی آبادی کو 24 گھنٹوں میں علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے حکام سے رابطوں میں الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ کے 11 لاکھ رہائشی 24 گھنٹوں میں علاقہ خالی کر دیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کی شہری آبادی پر 6000 بم گرانے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غزہ میں 6 روز کے دوران حماس کے ٹھکانوں پر 4000 ٹن وزنی 6000 بم گرائے گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں 3600 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن دوستو، بنا پھر بھی کچھ نہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ زمینی حملہ کیا گیا تو اسرائیل کو اور مزہ چکھایا جائے گا۔ اسرائیل کی فوج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ جنگ کے آغاز پر ہی دوستو اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا تھا۔ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک ہنگامی اپیل جاری کی ہے جس میں فلسطینیوں کی انتہائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ہنگامی فنڈنگ فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب آغاز کے بعد مغربی دنیا کو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے وجود کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ برطانیہ اسرائیل کی مدد کے لیے مشرق بحر روم میں رائل نیوی کے جہاز بھیجے گا۔ برطانیہ طیارہ اور 2 رائل نیوی کے جہاز مشرقی بحر روم میں بھیجے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ میرے دادا روس میں نسل کشی سے بچ کر نکلے تھے۔ میرے والد نازی کیمپوں میں رہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب تک امریکہ قائم ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں یہاں صرف امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ ایک یہودی کے طور پر بھی آیا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ حماس کی کارروائی نے اسرائیلی یہودیوں اور دنیا بھر میں یہودیوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔ ہمیں پاگل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر آسان خطا تھے اور ٹرمپ نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی سمارٹ جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر آسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی، مگر اسی سمت سے اسرائیل پر ایک بھرپور شدید حملہ ہوا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو اسرائیل میں ہوا وہ پہلے کسی نے دیکھا تک نہ تھا۔ حماس کے ان حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر ایران ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر طنز کیا کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بھلا پائیں گے کہ نیتن یاہو نے ایرانی کمانڈر میجر جنرل سلمانی کو سن 2020 میں نشانہ بنانے کے معاملے پر ہمیں مایوس کیا تھا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہو رہا ہے۔ پاک بھارت میچ سے پہلے بالی ووڈ سٹار سلمان خان بھارتی ٹیم کو سپورٹ کرتے میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ 7 لگاتار جیت کے بعد بھی 8ویں بار ہوگی کانٹے کی ٹکر۔ سلمان خان کہتے ہیں کہ یہ کرکٹ کی دشمنی زبردست ہے اور پورے بھارت کو 8ویں جیت کا انتظار بھی ہے۔ آخر میں سلمان خان نے اپنی فلم ٹائیگر 3 کا ڈائیلاگ بولا کہ جب تک ٹائیگر مرا نہیں تب تک ٹائیگر ہارا نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ بھارتی براڈ کاسٹر نے اس بار آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے جو بھارتی گانا تیار کیا ہے اسے 8 کا انتظار نام دیا گیا ہے۔
ورلڈ کپ مقابلوں میں بھارت کی پاکستان کے خلاف مسلسل 8ویں جیت 8 کی علامت بن چکا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بھارت جیت جاتا ہے اور دوستو اس کے بعد یہ ہندو لوگ 8 کی کوئی مورتی بنا کر اسے بھی پوجا کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ پاکستانی ٹائیگرز اس دفعہ یہ نفسیاتی بند توڑ دیں گے اور بھارتیوں کو کوئی مورتی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جرمن پولیس نے ایک گورکن کو گرفتار کیا ہے جس پر مرنے والوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالنے کے الزامات ہیں، اور تحقیق کے بعد وہ اس کا عادی مجرم ثابت ہوا ہے۔ مرکزی قبرستان میں لوگوں کو شبہ ہوا کہ گورکن بہت خاموشی سے دفنانے کے عمل سے پہلے یا بعد میں مردوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالتا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ستمبر 2019 سے اب تک دانت چوری ہونے کے 20 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ایک خاتون کی انگوٹھی بھی چرائی گئی ہے۔ پولیس نے براہ راست گورکن کے گھر پر چھاپا مارا اور لگ بھگ 30 گرام سونا، سونے کے 11 دانت یا ان کے خول یا ایک انگوٹھی قبضے میں لے لی۔ یہ کام بہت ہی چالاکی سے کیا گیا تھا اور حال ہی میں مرنے والوں کی بجائے کئی برس قبل فوت ہونے والے افراد سے چرائے گئے۔ تاہم گورکن نے کہا ہے کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ سونے کے دانت نکال کر صرف اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے اور اسے فروخت نہیں کرتا۔ ایک نئی تحقیق میں بڑھاپے پر مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ عمر رسیدگی کوئی مسلسل عمل نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر اس کے 3 دور ہوتے ہیں، جنہیں آپ بڑھاپے کو بڑھانے والے گیئر کہہ سکتے ہیں۔ ایک طویل تحقیق میں خون کے 4000 مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوا ہے کہ حیاتیاتی بڑھاپے یعنی بایولوجیکل ایجنگ کا ظہور 34، 60 اور 78 سال کی عمر میں یکلخت ایک نیا روپ لیتا ہے۔ اس طرح بڑھاپے کی رفتار پوری عمر یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں تیزی اور تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں مختلف پروٹین کی مقدار سے حیاتیاتی عمر رسیدگی کا بہتر اندازہ ممکن ہے۔ اس عمل میں خون میں پروٹین کی مقدار یا پروٹیوم کو دیکھا جا سکتا ہے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ گچھوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو کبھی خاص شکل میں ڈھل جاتے ہیں، جنہیں بڑھاپے کی 3 لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح 34، 60 اور 78 برس کی عمر میں جسم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کے اندرونی اعضاء مثلاً جگر وغیرہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔